حب دنیا کیا چیز ہے؟ انسان کی روح کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ فقط اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ مال جو زکوٰۃ نہیں دیا، یہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم روحانی بیماریوں کے سلسلے پر بات کر رہے ہیں۔ بہت سی بیماریوں کو ہم نے پہلے بیان کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حب دنیا کے اعتبار سے۔ حب دنیا کیا چیز ہے؟ حب دنیا یعنی مال کی محبت، عہدے کی محبت، شہرت کا مل جانا، شہرت کی محبت، مشہور ہو جانا، یہ چیز، اور آسائشوں کی محبت، بہت ساری چیزیں، یعنی مال، دولت، عہدہ، شہرت، منصب، جاہ و جلال، ان چیزوں کی محبت اتنی پیوست ہو جائے دل میں کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، ان کی مبارک زندگی کو، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے اور فقط اس کا مطمع نظر مال ہو جائے۔ جیسا قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور آگے کیا فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، یعنی مزین کر دی محبت ان چیزوں کی۔ کن چیزوں کی؟ عورتوں کی محبت، کہ انسان جب کبھی کسی عورت کے چنگل میں پھنستا ہے یا عورت کی محبت کے چنگل میں پھنستا ہے تو پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اور والبنین، اور اولاد کو کمفرٹ کرنے کے چکر میں اور اولاد کو آسائشیں دینے کے چکر میں وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے مال کمانے کے وقت سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں، ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اتنا کھب جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا، کن کو حرام قرار دیا، کن کو جائز کہا، کن کو ناجائز کہا، اس سب کی تمیز سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطمع نظر فقط سونا اور چاندی بن جاتا ہے، مال اکٹھا کرنا بن جاتا ہے، گھوڑے اکٹھے کرنا، جس کو اللہ نے، کیونکہ عرب کے ہاں گھوڑے بہت قیمتی جانور مانا جاتا تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں گاڑیاں ہیں، کہ جو شخص ہے وہ مال کو بڑھانے کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ میرے پاس مہران ہے تو اب میں جو ہے نا وہ کرولا لے لوں، کرولا ہے تو اب میں لیگزس لے لوں، لیگزس ہے تو اب میں فلاں لے لوں، اب مرسڈیز لے لوں، اب میں جو ہے نا آڈی لے لوں، اب فلاں لے لوں۔ ان چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ مال کو جمع کرنے میں، زمینوں کو بڑھانے میں، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں ان سب میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور ہمارے لیے تو بہترین ٹھکانہ وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بہترین ٹھکانہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ ٹھکانہ جنت ہے، جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ تو انسان مال کمائے، یہ تو اجر ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمانے والا اللہ کا دوست ہے، لیکن مال کو جمع کرنا
اور جمع کر کے اس مال کو بچانے کی فکر میں لگ جانا اور مال کو بڑھانے کی فکر میں لگ جانا اور اس سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ اللہ رب، اور یہ انسان کی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، کیونکہ انسان کی روح کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ فقط اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ لیکن مال کا جو محبوب ہوتا ہے، جو مال سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنا اطمینان قلب مال میں سمجھتا ہے، وہ دین کو، دین کے کاموں کو، نماز کے پڑھنے کو اور اللہ کے احکامات اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے، تو پھر وہ اپنے مال کے اندر خود غرق ہو جاتا ہے، جیسا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں دنیا کی زندگانی کو اس پہ تنگ کر دوں گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک یہاں پر میں بات عرض کر دوں، یہاں پر ایک بات ضروری یاد رکھیے، مومن کے لیے قید خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن یہاں کوئی کالی کوٹھڑی میں جکڑا ہوا ہے، ایسا بالکل مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر یہ کہ مومن کے لیے حدود و قیود ہیں، مومن کے لیے باؤنڈریز ہیں، مومن کو اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے۔ ہاں، آسائش اس کو اختیار کرنا، اس سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آسائشوں میں پڑ جانا، آسائشوں میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ جرم ہے۔ مال کا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال کمانے میں اتنا رغبت اختیار کر لینا کہ نمازیں فرض چھوٹ جائیں، روزے چھوٹ جائیں، زکوٰۃ اور حج نہ کر رہا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کر رہا ہو، یہ مال ہمارے لیے وبال جان ہے کہ مال جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ مال جو زکوٰۃ نہیں دیا، یہ اژدہا بن کر مسلط کیا جائے گا، اور وہ اپنے ایک سرے کو ادھر ایک کو یہاں ڈال کے یوں پھاڑ دے گا ہمارے جبڑے کو۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، گاڑیاں رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن ان گاڑیوں میں اتنا کھب جانا کہ اس میں تکبر آ جائے زندگی کے اندر، اس میں لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دے چیزوں کے اندر، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی ان چیزوں کی وجہ سے، اور اس کو کھونے کا ڈر پیدا ہو جانا کہ ہاں میرا مال نہ ضائع ہو جائے۔ ایک ہلکا سا گاڑی میں کھروچ آ جائے، تلملا اٹھتے ہیں، ڈرائیور کو ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں، شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی اس وقت۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مال کا کمانا اچھی بات ہے، لیکن مال کمانے کے اندر اتنا راغب ہو جانا کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے، انسان چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جائے، انسان جو ہے نا ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو اپریشیٹ نہیں فرماتے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس لیے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، یعنی دنیا مومن کے لیے حدود و قیود کی جگہ ہے، باؤنڈریز ہیں مومن کے لیے، کہ مومن کو اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے کہ مال کمائے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، عورت کے ساتھ، اچھی عورت کے ساتھ، اچھے حسب نسب کی عورت کے ساتھ شادی کرے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کی اولادیں ہو، آل اولاد ہو، بڑی نسل ہو، اس کا بڑا گھر ہو، لیکن اس اولاد کو پالنے اور ان کو آسائشیں دینے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز نہ بھول جائے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، سونا چاندی جمع کرے لیکن خرچ کرنے والا بنے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ گھوڑے گاڑیاں کٹھی کرے، کچھ بھی کرے، زمیندارہ کرے، بہترین درجے پر کرے، لیکن جو اللہ نے اس مالدار کے ذمے حقوق لگائیں ان حقوق کو پورا کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر غافل ہوگا تو پھر پرابلم ہے۔ اور دنیا کا مال، اس کے اندر حریص ہو جانا، حرص میں پڑ جانا، اور زیادہ کر لوں، اور زیادہ کر لوں، یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، دنیا کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی حرص، اس سے انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، لہٰذا دنیا میں کھبنا یہ ایک بے وقوفی اور جہالت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کماتے ہوئے ایسا حریص ہو جانا کہ اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دینا، اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا رکھیے، دنیا کی چیزیں رکھیے، 4 شادیاں مومن کو اجازت ہے بھائی، کریے،
اچھی اولاد ہونا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بطن سے اولاد زیادہ ہو، اچھی بات ہے۔ مال دولت کو کمانا، اکٹھا رکھنا اچھی بات ہے، گاڑیاں خریدنا اچھی بات ہے، بنگلہ دھن دولت لینا اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر تکبر کرنا، شیشناگ بن کے بیٹھ جانا، سانپ بن کے بیٹھ جانا، بخل کرنا، تکبر کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات جو واجب صدقات ہیں وہ ادا نہ کرنا، نفلی صدقات نہ کرنا، مال کو بڑھانے کے چکر میں لگ جانا، لوگوں سے زیادتیاں کرنا، بہنوں کے حق کھانا، ہمسایوں کے حقوق کھانا، ملازموں کے حقوق کھانا، جو مزدور ہیں ان کی مزدوریوں میں سے اپنا حق کھا کر اپنے مال کو فقط بڑھا لینا، ان کا حق کھا کر، یہ سب چیزیں دنیا کی محبت اور ذلت ہے۔ تو دنیا رکھنا غلط نہیں ہے، دنیا رکھتے ہوئے اس طرح کے اوامر کرنا یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور مال جتنا بھی اللہ عطا کریں اس پر شکر کرنا، اور مال کے اندر دل نہ لگانا بلکہ اللہ کے ذکر میں دل لگانا، اور اپنے مال کو، اپنی طاقت کو، اپنے عہدے کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا، یعنی خرچ کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جیسا کہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مبارک زندگیوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنا سونا صدقہ کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پورا باغ صدقہ کر دیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کئی باغ صدقہ کیے، حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ عنہ کئی باغ صدقہ کیے، کئی گھوڑے صدقہ کیے۔ سب سے بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے مالدار اور تاجر تھے لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، خوب مال خرچ کرتے تھے اللہ پر، اس کے حبیب پر، اس کے لوگوں پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں مال خرچ کرتے تھے۔ تو مال ہو شکر کرو، جو نعمت ملی ہے اس پر شکر کرو، تکبر نہ کرو، کوئی نقصان ہو جائے صبر کرو، مایوس نہ ہو، اور مال کی طاقت کے نشے میں گم ہو کر دنیا کے اوپر ظلم و بربریت نہ کرو، بلکہ اپنے مال اور اپنی طاقت، اپنے عہدے کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے، لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے، لوگوں کے ساتھ معاونت کر کے، لوگوں کے ساتھ راحت پیدا کر کے، تاکہ ہمارا دل مال کی محبت میں نہ لگے، اللہ کی یاد میں لگے۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اس بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، مال کی محبت کبھی دل میں پیوست نہ ہو، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت دل میں پیوست ہو۔ جنت میں بھی اللہ مال دیں گے، دنیا میں بھی مال دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔